بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہانے اواں جے ساموں ہم کلام تھمتا استاد العلماء مفتی و شیخ الحدیث فضیلت الشیخ حافظ عاصم شہین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أن أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَأَن لَّمْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك لي فيما أعطيت۔ ہر قسم کی صفت و ستائش، بڑائی، کبریائی، یکتائی اور تنہائی اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو کل کائنات کا تنہا خالق و مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام ہو جناب سید الابرار، سید ولد آدم، خیر البشر، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حضرات انتہائی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ پونے گھنٹے کے لیے مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا کہا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے اس وقت کو، ہر بندے کا وقت قیمتی وقت ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے وقت کو مزید قیمتی بناؤں، قرآن اور سنت کے مسائل سے، احکام سے اپنی اجڑی کھیتیوں کو، اپنی ویران کھیتیوں کو آباد کرنے کی کوشش کروں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی،
سیکھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ حالات دیگرگو ہوتے جا رہے ہیں، بگڑتے اور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ شکوہ کر رہا ہے، ہر بندہ بے چین اور بے قرار ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی طرف آئیے، دیکھیے، پڑھیے، سیکھیے۔ میرا اور آپ کا رب ہماری بے چینی، بے قراری، بے برکتی کا کس طرح حل پیش کر رہا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے دین کی طرف آئے گا، قرآن اور سنت کے احکامات کو، اور بالخصوص ابھی میں اپنے ناقص علم کے مطابق قرآن اور سنت کی جو چیزیں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتلاؤں گا، انشاءاللہ جو آدمی ان کے مطابق عمل کرے گا، اللہ پریشانیوں کو، بیماریوں کو، بے برکتیوں کو اور نحوستوں کو دور فرما دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جو کچھ دے کر گئے، جو کچھ فرما کے گئے، جو کچھ کر کے گئے، ہماری طرف سے کمی ہے، ہماری طرف سے کوتاہی ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، سیکھ نہیں رہے۔ ہم وہ بے نصیب مریض ہیں جو ڈاکٹر کے، حکیم اور طبیب کے نسخے کے ساتھ محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، ماتھے سے بھی لگاتے ہیں، اور پھر بڑے پیار اور احترام کے ساتھ اس کو لفافے میں بند کر کے، تعویذ میں بند کر کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ لیکن نسخے کے اندر موجود جو دوائی کا طریقہ بتلایا گیا ہے، جو دوائی بتلائی گئی ہے، نہ وہ خریدتے ہیں، نہ وہ اپنے حلق کے ذریعے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، نہ سیرپ استعمال کرتے ہیں، نہ گولیاں استعمال کرتے ہیں، نہ ٹیکے انجیکشن استعمال کرتے ہیں۔ بس محبت کے دعوے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں ڈاکٹر کے ساتھ بھی بڑی محبت ہے، اس کے نسخے کے ساتھ بھی بڑی محبت ہے، لیکن ڈاکٹر کے کہے ہوئے نسخے کو، بتلائے ہوئے نسخے کو خرید کر استعمال کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بیماری جو کی تو ہی نہیں بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو کہی ہوئی بات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آئیے کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ کریں کہ یہ نحوستیں، یہ بے برکتیاں جو آج ہمیں چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھی، یہ نہیں کہ جو آدمی غریب ہے، جو حالی آدمی ہے، جو مزدور آدمی، وہی پریشان ہے، نہیں، امیر آدمی وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ کوئی اپنی طرف سے، کوئی اپنی اولاد کی طرف سے، کوئی اپنے معاملات کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، ہر حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ کے قرآن نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اگر یہ بستیوں کے لوگ، یہ شہروں کے لوگ، یہ علاقوں کے لوگ دو کام کر لیں، ایمان لانے کے بعد، ایک تو ایمان ہونا فرض ہے، ایمان لانے کے بعد اپنے رب کی ڈر والی، خوف والی، خشیت والی زندگی بسر کریں۔ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ویسے کریں جیسے اللہ فرما رہے ہیں، ویسے سوچیں جیسے اللہ سوچنے کا کہہ رہا ہے، ویسے زندگی بسر کریں جیسے رب اور رسول نے زندگی بسر کرنے کا کہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے تم ایک مرتبہ اس کے مطابق عمل کر لو، پھر کیا ہوگا؟ تم ایک دو برکتوں کو ترستے ہو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر ہم ایک نہیں کئی برکتیں ان کے دروازے کھول دیں گے،
صرف زمین سے برکتیں نہیں بلکہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ آسمان سے بھی برکتیں اتارے گا، زمین سے بھی برکتیں نکالے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے مطابق زندگی بناؤ۔ حضرات میں اس اختصار کی تمہید کے بعد عرض کروں، قرآن اور سنت کے اندر یہ چند ایک الفاظ ہیں، ان کو ذرا پلے باندھ لیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ رحمت کا لفظ، برکت کا لفظ، خیر اور فضل کا لفظ، انعام اور احسان کا لفظ، یہ 6 لفظ قریب المعنی ہیں، جن کا معنی اور مفہوم مدعا اور فلسفہ ایک ہے۔ خیر ہو، برکت ہو، فضل ہو، احسان ہو، انعام ہو، رحمت ہو، سبھی کا معنی اور مطلب ایک ہے۔ خیر اور برکت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مال زیادہ ہو، رزق زیادہ ہو۔ یقیناً مال کے اندر، رزق کے اندر خیر، برکت یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی بندے کا مطلوب ہے، بندہ چاہتا ہے، لیکن شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ لوگوں صرف یہی برکت نہیں ہے کہ تمہارا مال اچھا ہو، بلکہ یہ بھی برکت ہے مال کے ساتھ ساتھ تمہاری اولاد اچھی ہو، تمہاری شہرت اچھی ہو، تمہارا علم اچھا ہو، تمہارا عمل اچھا ہو، تمہارا کردار اچھا ہو، تمہاری زندگی اچھی ہو، بلکہ زندگی گزرنے کے بعد تمہارا خاتمہ اور تمہارے آثار بقیہ وہ بھی اچھے ہوں، یہ بھی برکت کا حصہ ہے۔ میں شروع میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آقا علیہ السلام اللہ کی رحمت اور برکت کے حوالے سے اتنا احساس رکھتے تھے، آپ کی طبیعت کے اندر اتنی حساسیت تھی کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے آسمان سے اترنے والے پانی اور بارش کو برکت قرار دیا ہے۔ بولیے کیا قرار دیا؟ برکت قرار دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا۔ حضور آقا علیہ السلام برکت کے حوالے سے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے حوالے سے اتنی چاہت اور خواہش رکھتے تھے کہ صحیح حدیث پاک میں موجود ہے جب بھی بارش اترتی، بارش کی بوندا باندی اور قطرے برسنا شروع ہوتے، حضور علیہ السلام میری طرف دیکھیں، آقا علیہ السلام ایسے اپنے کپڑے کو اوپر فرماتے، بازو کو ننگا کر لیتے اور بارش کے آگے اپنے ہاتھوں کو ایسے فرماتے۔ صحابہ پوچھتے آقا یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے لوگوں تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے اس پانی کو برکت والا قرار دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے انہو حدیث عہد بربہ، یہ اپنے رب کی مہمان، یہ دادا رب کے پاس سے آئی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں محمد اس رب کے مہمان کو برکت کو اپنے جسم کے ساتھ لگا۔ حضور علیہ السلام کی اللہ کی رحمت اور برکت کے حصول کے لیے یہ حساسیت اور یہ چاہت اور پیار تھا۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا اپنے رزق کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے علم کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کا فضل، اللہ کی خیر، اللہ کا انعام، اللہ کا احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اگر کرنا چاہتے ہیں، میں عقیدے کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے 2 چیزیں ذکر کرنے کے بعد برکت کے حصول کے لیے جو اسباب ہیں ان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی باتوں کو اگر آپ پلے باندھ لیں گے، ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لیں گے، انشاءاللہ آپ اپنے گھر کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے رزق کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنے علم کے اندر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو موسلا دھار جھوم جھوم کر برسنے والی بارشوں کی مانند پائیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، میری باتیں نہیں۔
یہ اللہ کے فرامین ہیں، میرا قول و قرار نہیں، یہ اللہ کی آیات کے وعدے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین کے وعدے ہیں۔ اب آئیے ذرا پہلا عقیدہ یہ بنا لیں کہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا رازق بولیے کون ہے؟ بولیے ذرا کون ہے؟ یہ عقیدہ بنا لیں۔ اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے عقیدے کی بات یاد کر لیں۔ جی بولیے، ہر چیز کا خالق کون؟ ہر چیز کا مالک کون؟ ہر چیز کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، قرآن سے حدیث سے بتلاتا ہوں۔ ہر چیز کا خالق بولیے کون؟ اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر، اللہ رب العالمین اپنی کتاب فرقان کے اندر فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد کر لو، اللہ خالق کل شیء، لوگوں ہر چیز کا خالق بولیے، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا خالق اللہ۔ دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندو یاد کر لو، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، لوگوں ہر چیز کا مالک بھی اللہ، خالق بھی، دونوں چیزیں آگی نہیں اس آیت میں، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ۔ ہر چیز کا خالق بولیے کون ہے؟ جب ہر چیز کا خالق اللہ کو ماننا ہے تو خالق ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تو خالق ہے اللہ تو خالق، ہم مخلوق، بس یہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندوں مجھے خالق ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہر حکم کو سن کر اپنا سر جھکا دو اور یہ کہو، اللہ جب تو خالق ہے تو تیرا حکم بھی ہم مانیں گے، تیرے حکم سے ہم انحراف نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندو یاد کر لو، الا لہ الخلق والامر، خلق اللہ کے لیے، کیا مطلب؟ خالق بھی اللہ ہے، والامر حکم بھی اسی کا چلنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ خالق اللہ کو مان لو اور حکم ماننے کے موقع پر کہو جی میرا سائیں یہ کہتا ہے، میرا سردار یہ کہتا ہے، میرا پیر فقیر مرشد امام یہ کہتا ہے۔ کہا نہیں، جب خالق اللہ کو مانتے ہو تو حکم بھی بولو اسی کا مانو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندو جو آدمی مجھے خالق مان کر میرا حکم تسلیم کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ فتبارک اللہ رب العالمین، جو بندہ مجھے خالق مان کر میرا حکم بھی تسلیم کر لیتا ہے پھر میں رب العالمین اپنی برکتوں کا اظہار فرما دیتا ہوں۔ بولیے کیا فرما دیتا ہوں؟ برکتوں کا اظہار۔ لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ خالق کس کو مانے؟ بولیے خالق کس کو مانے؟ اللہ کو مانے، خالق مان کر اس کا حکم بھی تسلیم کر لے۔ مالک کی بات بتلا رہا تھا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ آیت جو آپ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر لازمی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک۔ ایتے بہت ساری میں آگے مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف عقیدے کی بات مختصر انداز میں ذکر کر کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ حضرات خالق بولیے کون؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق بھی اللہ، بولیے رازق بھی اللہ، بولیے رازق بھی اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندوں کو یہ پیغام فرما دیجئے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ لوگوں یاد کر لو، دنیا جہان کے جتنے بھی خزانے، سارے خزانے کس کے پاس؟ علم کا خزانہ، عمل کا خزانہ، اولاد کا خزانہ، رزق کا خزانہ، عزت کا خزانہ، جتنے بھی خزانے، سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں تو صرف رزق یاد ہے نا جی، اور ہمیں کوئی چیز ہو یا نہ ہو بس کہتے ہیں جاتی ہے، چمڑی جاتی ہے چلی جائے، جو بھی جاتا ہے چلا جائے، لیکن رزق مل جائے۔ کہا نہیں، ہر چیز کے اندر یہ عقیدہ اور
فکر رکھو کہ خزانے اللہ کے پاس ہیں اور اللہ ہی خزانے عطا کرنے والا، کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کو یہ پیغام دے دو کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، لوگو اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ پاک نے دو تاکیدیں، دو تحقیقیں ذکر کی ہیں بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ اللہ صرف یہ بھی فرما سکتا تھا کہ لوگوں میں رازق ہوں، میں رزاق ہوں، نہیں، اللہ پاک نے تین تاکیدیں، دو لفظوں کے اندر تاکیدیں اور ایک اسی جملے کے اندر تاکید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں یاد کر لو، ان اللہ، یہاں پر لفظ انا یہ بھی تاکید کے لیے، آگے ہوا یہ بھی تاکید کے لیے، پھر رزاق کے اندر مبالغہ یہ بھی تاکید کے لیے۔ رازق رزق دینے والے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس آیت کے اندر تین تاکیدیں ذکر کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں پکی بات ہے، یقینی بات ہے، تحقیقی بات ہے، بلا شک و شبہ بات ہے کہ اللہ ہی رازق ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اللہ ہی رازق ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں کسی بندے سے رزق نہیں مانگتا، کسی سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مجھے کھلایا کرو، بلکہ میں تمہارا رزاق ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں کسی سے رزق کا متقاضی اور سوال نہیں۔ لہذا کیا عقیدہ بنا لیں کہ رازق کون ہے؟ بولیے رازق اللہ۔ اب کتنی چیزیں ہوں گی عقیدے کی باتیں؟ بولیے کتنی چیزیں ہوں گی؟ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ ہے اور رازق بھی، یہ عقیدے کی بات۔ اور عقیدے کی دوسری بات پلے باندھ لیجئے، جب خالق مالک رازق اللہ ہے تو کبھی شیطان کے اس وسوسے کا شکار نہ ہوا کرے کہ جب اللہ کے پاس انکھٹ خزانے، بے شمار خزانے، بے حد و حساب خزانے، تو اللہ ہمیں پھر بہت زیادہ کیوں نہیں عطا کرتا؟ اللہ پاک ہمیں بے حد و حساب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کے پاس جب ہر چیز ہے تو اللہ ہمیں بے حد و حساب، بے شمار، بے قطار کیوں نہیں دیتا؟ جی اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس طرح ذکر کیا ہے کہ میرے بندو یاد کر لو، میں صرف حاکم نہیں ہوں کہ جس کا حکم چلتا ہو، بلکہ تمہارا رب حکیم بھی ہے، جس کو دیتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یعنی کیا یاد رکھنا ہے جی؟ اللہ حاکم بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ حکیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جتنا مناسب سمجھتا ہے، جس کے لیے جتنا پسند کرتا ہے اتنا دیتا ہے۔ اللہ جس کو جتنا، جس وقت میں جتنا عطا کر دے، کوئی آدمی اللہ سے پوچھ بھی نہیں سکتا اور اعتراض بھی۔ بولیے کوئی اعتراض؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، لوگو اللہ کی مرضی ہے، جس کا چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق گھٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ عقیدے کی دوسری بات کیا ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے، برکت خیر یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے، کوئی اللہ کے کیے ہوئے پر اعتراض، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ مالک فرماتے ہیں میرے بندو یہ دنیا کے اندر رزق کی تقسیم میں، یہ رزق کی تقسیم کا نحن قسمنا، یہ کسی بندے کا کام نہیں بلکہ تمہارے خالق اور رازق کا کام ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو جلدی دے دیتا ہے، کسی کو دیر سے دیتا
دیتا ہے. کہا یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانا ہے, کسی کو بڑا بنا کر کسی کو چھوٹا بنا کر, تاکہ بڑا مالدار آدمی چھوٹے آدمی سے مزدوری کروا کر اپنا کام کرے. یہ دنیا کا سسٹم اور نظام چلانے کے لیے اللہ کی حکمت, اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق تقسیم کرتا ہے. اللہ کی اس تقسیم کے اوپر کوئی آدمی اعتراض, جو آدمی یاد رکھے اعتراض کرے گا کہ یا اللہ تو نے فلانے کو اتنا دے دیا ہے مجھے نہیں دیا, اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. اور یاد رکھیے جو آدمی اللہ رازق خالق اور مالک پر اعتراض کرتا ہے, معترض ہوتا ہے, اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. تو کون ہوتا ہے کہ میں خالق ہوں, میں مالک اور رازق ہوں, میں حاکم اور حکیم ہوں, میں جس طرح چاہتا ہوں تقسیم کرتا ہوں, کوئی میرے اوپر اعتراض. لہذا عقیدے کی کتنی باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات خالق مالک رازق کون ہے, اور دوسری بات کیا یاد رکھنی ہے کہ اللہ پاک اپنے رزق کو اپنی حکمت اور اپنی مشیت کے مطابق جس قدر چاہتا ہے, جس کے لیے جتنا چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے. ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی یہ بھی بہنوانی اور حکمت ہے کہ اللہ پاک ہمارے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے, لوگوں کے دماغوں کو سیٹ رکھنے کے لیے رزق کی تقسیم مناسب انداز سے کرتا ہے. اللہ لوگوں کے دماغوں کو صحیح رکھنے کے لیے, ان کی سوچ اور فکر کو مستقیم رکھنے کے لیے رزق کی مناسب تقسیم کرتا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے 2 مقامات پر فرمایا ہے کہ جب میں لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ جب میں ان کو مال زیادہ دینا شروع کرتا ہوں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اللہ دولت مال رزق زیادہ دے دے, پھر وہ سیدھا ہو بہت کم ایسے ہوتا ہے. وگرنہ یہ ہوتا ہے جب بندے کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے نا, جیب اس کی بھری ہوئی ہوتی ہے, اس کے بعد دولت کے وافر انبار ہوتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے جناب, وہ اپنے آپ سے نکل جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور باقی ساروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ جس آدمی کے بعد رزق کی فراوانی ہوتی ہے, جس آدمی کے بعد رزق کی بہتات ہو جاتی ہے, جس کا رزق, جس کا بینک بیلنس, جس کے رقبے, جس کی زمینیں زیادہ ہو جاتی ہیں, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے نکل کر اپنے آپ کو خدا کے مقام پر لے کر آتا ہے. قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. لوگوں یاد رکھو بندے کی طبیعت یہ ہے کہ بندہ اس وقت سرکش ہو جاتا ہے, بندہ اس وقت بدماشیاں کرنے لگ جاتا ہے, بندہ اس وقت حتیٰ کہ کفر کے مقام تک پہنچ جاتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ میری جیب کے اندر بڑا مال اور طاقت موجود ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ بندہ عام طور پر اس وقت سرکش ہو جاتا ہے جب اس کے بعد دولت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک مقام دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں, حضرات ذرا غور کیجئے, آج یہاں پر یہ عقیدہ سوچ بنا لیں, اللہ سے دعا کیا کرے اللہ نے رزق حلال طیب پاکیزہ عطا فرما. اللہ ہم تیرے دیے ہوئے رزق کو کبھی تیری معصیت اور نافرمانی کے اندر استعمال اور خرچ نہیں کریں گے. یاد رکھیں اگر آپ دیکھیں نا, ایک آدمی اللہ کا دیا ہوا رزق اس کے کھیت سے نکل رہا ہے, اس کے ادارے سے پیدا ہو رہا ہے, اس کی دکان سے اس کو رزق مل رہا ہے, اس کی جاب اور نوکری سے اس کو یہ رزق مل رہا ہے. اب جناب وہ رزق کو سمیٹتا ہے, منڈی مارکیٹ میں بیچتا ہے یا ادارے سے تنخواہ لیتا ہے, جیب میں ڈالتا ہے اور سیدھا جا کر اللہ کی معصیت اور گناہ والے کام کرتا ہے. ایسے آلات خرید کر لاتا ہے, ایسی بے حیائی کی چیزیں لے کر آتا ہے, یا اپنے مال کو لڑائی جھگڑے والے کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے, قتل و غارت کے لیے استعمال کرتا ہے. گویا کہ یہ اللہ کو بتلانا چاہتا ہے کہ مالک میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں شریف تھا, تو نے مجھے مال زیادہ دیا. اللہ دیکھ میں کس طرح بدماشی.
ایسے ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرات ذرا غور کیجئے اس آیت پر، میں قرآن بھی بتلا رہا ہوں، حدیث بھی بتلا رہا ہوں، اور آپ کو تجربے کی بات بھی بتلا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں کی عادت یہ ہے، لوگوں کی عادت کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر ہم اپنے بندوں کا رزق زیادہ بڑھا دیں، اگر ہم چہار طرف سے ان کو رزق کے انبار لگا دیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ رزق کو پا کر وہ عبادت زیادہ شروع کر دیں کہ چلو جی پچھلے سال تھوڑی فصل تھی، اس سال زیادہ ہوئی ہے، اب اسی حساب سے پہلے 5 فرض نمازیں پڑھتے تھے، اب اشراق پڑھنا شروع کر دیں، چاشت پڑھنا شروع کر دیں، اب جناب تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے اگر مہینے میں 1000 روپیہ صدقہ دیتے تھے، اللہ نے زیادہ دیا، چلو 2000 دینا شروع کر دیں، اللہ نے مزید بڑھا دیا 4000 دینا شروع کر دیں۔ کہا جو آدمی زیادہ رزق لے کر زیادہ بغاوت کرتا ہے، زیادہ سرکشی کرتا ہے، زیادہ بدماشی کرتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کا رزق روک لیتے ہیں کہ تھوڑا ملتا ہے، بندے کا بچہ بن کے رہتا ہے، تھوڑا ملتا ہے، شرافت میں رہتا ہے، تھوڑا ملتا ہے، اپنے آپ میں رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس کو صحیح رکھنے کے لیے ہم اس کا رزق کم کر۔ یہ قرآن پاک سورہ شورا 25واں پارہ پڑھ کر دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر ہم اپنے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا رزق زیادہ کر دیں، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ باتیں سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں 25ویں پارے کے اندر اگر ہم اپنے بندوں کا رزق زیادہ کر دیں پھر کیا ہوتا ہے؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین کے اندر سرکشیاں شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی کسی غلط اور گندی عادت کی وجہ سے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، پھر اللہ پاک ہر بندے کو جتنا وہ سہ سکتا ہے، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، جتنا وہ سنبھال سکتا ہے، جتنا برداشت کر سکتا ہے، پھر اللہ اس کے مطابق رزق نازل کرتا ہے۔ میرے پاس ایک وکیل صاحب تھے، ہماری مسجد کے قریب رہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کہنے لگے قاری صاحب میرے لیے بھی دعا کریں، ہمارا کاروبار جو ہے نا وہ آج کل کچھ مندہ سا چل رہا ہے۔ میں نے کہا وکیل صاحب وکیلوں کا کاروبار تو کبھی مندہ ہوتا ہی نہیں، آپ کا کاروبار کیسے مندہ ہوا؟ کہنے کے بس جی فصلیں جو ہے نا اس مرتبہ کوئی اچھی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار مندہ ہے۔ میں نے کہا فصلوں کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ نے کورٹ میں جانا ہے، عدالت میں جانا ہے، لوگوں نے آنا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، صلح آپ نے کروانی نہیں اور نہ ہونے دینی ہے، آپ کا رزق کیسے کم ہوگا؟ کہنے لگا جی فصلیں کم ہوئی ہیں نا، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، جب پیسہ نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کا لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر رہے، دوسروں کے سر بھی نہیں کھول رہے، سر کھلیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے نا، تو سر تب کھلتے ہیں جب ہاتھ میں پیسہ ہو، پیسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں تو ہمارا کاروبار بند ہو۔ ایسے ہے یہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتا ہے۔ آج سے وعدہ کر لیں اللہ تو ہمیں اچھا رزق دے گا، ہم اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں گے، اللہ اچھی چیز کو اچھی جگہ پر استعمال کریں گے۔ آپ وعدہ کر لیں اللہ رزق کے خزانے آپ کے لیے کھول کر۔ ہاں جی عقیدے کی کتنی باتیں ہیں جی، دیکھیں ٹائم تھوڑا رہ گیا، عقیدے کی باتیں یاد کر لیں کہ پہلی چیز کیا ہے؟ خالق مالک رازق کون ہے جی؟ اور دوسری عقیدے کی بات کیا ہے کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ لوگوں کو حساب کا رزق دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کو بے حساب دینا شروع کر دوں لوگ دنیا میں سرکشی مچا کر دوسروں کے گلے کاٹنا شروع کر دیں گے، قتل و غارت شروع کر دیں گے، زیادتیاں برائیاں اور بدماشیاں شروع کر دیں گے۔ اس لیے میں لوگوں پر ترس کھاتے ہوئے ان کے رزق کو برابر اور حساب کا تقسیم کرتا ہوں تاکہ یہ اپنی اوقات کے اندر ہے۔ اچھا جی اب آئیے میں آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کرتا ہوں کہ ان کو اختیار کر کے انشاءاللہ رزق کے اندر برکتیں ہو سکتی ہیں، بڑی برکتیں ہو سکتی ہیں۔
اب آپ نے نا کوشش کرنی ہے، ٹائم باقی تھوڑا رہ گیا ہے، 20 منٹ باقی ہے، آپ نے انگلی پر یہ چیزیں گنتے جانا ہے تاکہ جو اسباب ہماری برکت کا ذریعہ، ہماری خیر کا ذریعہ، اللہ کے فضل کا ذریعہ، اللہ کے انعام کا ذریعہ، اللہ کے احسان کا ذریعہ، خیر کا ذریعہ، ہم ان کو اپنے دامنوں میں سمیٹ کر اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ اب ان چیزوں کو گننا شروع کریں۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہے، اے مصطفیٰ علیہ السلام، آپ اپنی امت کو یہ فرما دیجئے کہ لوگوں ہر کام کرتے ہوئے، ہر عمل کرتے ہوئے، ہر بات کہتے ہوئے ہمیشہ اپنے رب کا ڈر اور خوف رکھا کرو۔ سوچا کرو ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے اس طرح کی بات نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کہا جو آدمی ہر معاملے کے اندر اپنے رب کا ڈر اور خوف رکھے گا، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ پاک اس کے سارے مشکلات اور معاملات کو حل کر دے گا۔ قرآن پاک کے اندر موجود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق 28واں پارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں، دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، جو آدمی اللہ کے ڈر والی زندگی بسر کرے گا، اللہ مالک الملک اس کے سارے مسائل کو حل کر دے گا، مشکلات کو دور کر دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہاں سے رزق دے گا جی؟ ہم تو سوچتے ہیں جی میں یہ کروں گا مجھے ملے گا، میں یہ کروں گا یہ ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میرے ڈر والی زندگی گزارنا شروع کر، جہاں سے تجھے توقع بھی نہیں ہوگی تیرا رب تجھے وہاں سے رزق دے گا۔ دوسری آیت اسی حوالے سے، تقوی کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر بستیوں والے لوگ، اگر دیہاتوں والے لوگ، حضرات ہم دیہات اور بستی کے اندر موجود، اللہ مالک الملک نے میرے اور آپ کے بارے میں بستیوں کے حوالے سے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں کے لوگ آمنوا ایماندار بن جائیں، وَاتَّقُوا اور اپنے رب سے ڈرنے والے بن جائیں، پھر کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہا اللہ پاک ان کے لیے آسمانوں سے بھی برکتیں اتارے گا اور زمین سے بھی برکتیں۔ ہم تو صرف زمین سے رزق تلاش کر رہے ہیں نا، پھر بھی ہمیں نہیں ملتا۔ کہا تم ایماندار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارا مالک صرف زمین سے نہیں اللہ آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ ایک سبب۔ دوسری بات یہ، دوسرا سبب یہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو ایسے کرو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، صبح و شام تلاوت قرآن کو اپنا وتیرہ بنا لو، اپنا معمول بنا لو۔ جو آدمی قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، لوگوں یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، جو آدمی اس کو جتنا پڑھتا جائے گا اللہ برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ میں آپ کو بتلاؤں ایک مرتبہ کچھ عرصہ پہلے کشتنو ایک رسالہ چھپتا ہے، زری یونیورسٹی فیصل آباد ایک بہت بڑا ادارہ ہے زری یونیورسٹی، انہوں نے اپنے رسالے کے اندر لکھا کہ سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ ہم مختلف جگہوں پر پودے لگاتے ہیں، ایک ہی قسم کا، ایک ہی عمر کا، ایک ہی جنس کے 3 پودے انہوں نے کچھ فاصلے پر لگا دیے، ایک وہاں ایک یہاں اور ایک۔ اب ایک بندے کو اس کے اوپر مقرر کر دیا کہ سب کو برابر ایک مقدار کا پانی دینا ہے، برابر ان کو کھاد سپرے کرنی ہے اور برابر ان کی نگہداشت کرنی ہے۔ 3 پودے مختلف جگہوں پر لگا دیے۔ اب ایک کے اوپر یوں کرنا ہے کہ اس کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا ہے، حدیثیں پڑھنی ہے، نیکی کی باتیں کرنی ہے، روزانہ 5-10 منٹ یہ کام کرنا ہے۔ اور جو تیسرا پودا ہے وہاں پر روزانہ کھڑے ہو کر گانے گانے، غلط باتیں کرنی ہیں، گناہ والی باتیں کرنی ہیں۔ اور درمیان والے پودے کو چھوڑ دو، نہ اچھی باتیں نہ ماڑی چھوڑ۔ اب یہ پودے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں، پھلتے پھولتے جا رہے ہیں۔
اب سائنس نے یہ تحقیق سے بتلایا، کہتے جب وہ پودے تیار ہو گئے، ان کی کوانٹیٹی، ان کی کوالٹی، ان کی مقدار، ان کا معیار سائنسی لیبارٹریوں کے اندر جب چیک کیا گیا، جس پودے کے پاس قرآن پڑھا گیا تھا، نیکی کی باتیں کی گئی تھی، اس کے پھل کی معیار اور کوالٹی بھی اچھی تھی، اس کی مقدار بھی سب سے زیادہ تھی۔ جس کے بعد گناہ والی باتیں کی گئی تھی، گندی باتیں کی گئی تھی، گانے گائے گئے تھے، اس کی مقدار بھی تھوڑی تھی اور اس کا معیار بھی سب سے ہلکا، اور جس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا وہ درمیان میں تھا، نہ بہت اچھا تھا نہ بہت ماڑا تھا۔ جناب مجھے بتلائیے، ہم اللہ کی زمین پر رزق تلاش کرنے کے لیے ہل چلاتے ہوئے، ٹریکٹر چلاتے ہوئے، رزق اٹھاتے ہوئے، رزق بوتے ہوئے، رزق تلاش کرتے ہوئے اگر اونچی آواز میں گانے لگا دیں گے، اونچی آواز میں قوالیاں لگا دیں گے، اونچی آواز میں اللہ کی معصیت کریں گے، چلتے پھرتے ہم گناہ والی باتیں کریں گے، چلتے پھرتے ہم گالم گلوچ کریں گے، پھر یاد رکھیے اللہ کا رزق کم ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، ایسے رزق کے اندر برکت لہذا یاد کر لیں۔ سائنس یہ کہتے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا وہ راستوں میں مختلف تھمیوں پر محکمہ زراعت والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اپنی فصل کے اوپر سورہ واقعہ پڑھا کریں، برکت پیدا ہوگی۔ یہ صحیح بات ہے، سورہ واقعہ ہی صرف ضروری نہیں، آپ اپنے جانوروں کے اندر، اپنے کھیتوں کے اندر، اپنی دکانوں کے اوپر آتے جاتے اپنی زبان سے اونچی آواز میں چلتے پھرتے کوئی بھی سورت پڑھ لیں، قل اللہ احد پڑھ لیا کریں، آخری قل پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، یا زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دیا کریں۔ یہ رب کا بھی وعدہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھی وعدہ ہے۔ سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے، جس چیز، جس جانور کے پاس قرآن پڑھا جائے، جس فصل کے اوپر قرآن پڑھا جائے، جس ماحول کے اندر رب کا ذکر کیا جائے، اللہ رزق بھی بڑھا دیتا ہے، مقدار بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ معیار بھی بڑھا دیتا ہے۔ یاد آئی دوسری چیز کیا ہے جی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کا ڈر، پہلی چیز کیا تھی؟ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، قرآن زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ میں حدیث ذکر کرنے لگا ہوں، صحیح حدیث پاک آقا علیہ السلام نے پورے قرآن، سبحان اللہ، قرآن تو نور ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی۔ حضور علیہ السلام نے صرف ایک چھوٹی سی ایک سورت، 2.5 پارے کے برابر ایک سورت جس کو سورہ البقرہ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، لوگوں سورہ بقرہ جو آدمی پڑھتا ہے اللہ اس کی وجہ سے برکتوں کا نزول فرماتا ہے، لوگوں جو آدمی سورہ بقرہ نہیں پڑھتا اس کے لیے افسوس اور بربادی ہی بربادی ہوتی ہے۔ اور پھر حضور تیسری بات فرماتے ہیں لا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، دنیا جہان کے جادو اپنی جادوگری کے ساتھ آ جائیں، سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری حدیث پاک آقا علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں لوگوں اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو، فَإِنَّ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ تَنْفِرُ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ، آقا فرماتے ہیں لوگوں جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے نحوستیں اور شیطان دور ہو جاتے۔ دوسری چیز کیا ہو گئی تھی؟ قرآن، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کو اپنے جی کے اندر بسا لیں، اپنے گھروں، اپنے دفتروں، اپنے دکانوں، اپنے کھیتوں، اپنے کھلیانوں کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں، اللہ اس کی وجہ سے برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ہاں جی، کون وعدہ کرتا ہے کہ ٹریکٹر چلاتے ہوئے، ہل چلاتے ہوئے وہ گانے نہیں لگائے گا؟ کون وعدہ کرتا ہے؟ ہاں جی، آئندہ سے گانے نہیں لگائیں گے بلکہ اس کی جگہ پر کیا لگایا کریں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت لگا دیں۔ انشاءاللہ آپ کے اس تلاوت اونچی آواز سے پڑھنے لگانے کی وجہ سے جس کے کان تک اللہ کے قرآن کی آواز جائے گی، جتنا وہ سنتا جائے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔
اگر آپ نے گانے لگائے ہوں گے گناہ آپ کو بھی ملے گا، آپ کی فصل بھی خراب ہو رہی ہے، رزق بھی برباد ہو رہا ہے، اور جن کے گانوں تک آپ کی گندی آواز، یہ گانوں کی غلط آواز جا رہی ہے، ان کو بھی گناہ ملے گا، اور آپ جو ذریعہ بن رہے ہیں آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے آئندہ سے پرہیز کیا کریں گے۔ دو چیز۔ تیسری چیز نبی پاک علیہ السلام کا بھی فرمان اور قرآن پاک کے اندر بھی موجود، اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں آقا علیہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو یوں کیا کرو، جب تم گھر میں داخل ہوا کرو، جب بھی کوئی آدمی اپنے گھر میں جائے اونچی آواز میں السلام علیکم کہا کرے۔ کیا کہا کہا السلام کہنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ رحمت اللہ بڑھا دے اللہ مزید نیکیاں عطا فرمائے گا، اگر اس کے ساتھ تیسرا لفظ و برکات بھی بڑھا دے تو اللہ مزید نیکیاں بڑھا دے گا۔ کہا میرے بندو تم گھر میں جاتے ہوئے السلام کہا کرو، یہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر موجود، اللہ پاک فرماتے ہیں اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، کہا لوگوں گھروں میں جاتے ہوئے السلام کہا کرو، کیا ہوگا؟ تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبا، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں تحفہ عطا فرمائے گا، برکتوں کا تحفہ، پاکیزگی کا تحفہ، رحمتوں کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ لہذا تیسری چیز کیا ہے جی؟ گھر میں جاتے ہوئے کیا کیا کریں؟ السلام علیکم۔ بلکہ حدیث پاک میں لوگوں جس طرح گھر میں جاتے ہوئے السلام کہا کرو، گھر سے واپسی پر بھی سلام لے کر آیا کرو، انشاءاللہ جو آدمی اس عمل کو لگاتار اور مسلسل اختیار کرے گا اللہ پاک اس کے معاملات کے اندر برکتوں کا نزول۔ تین چیزیں۔ چوتھی چیز یہ ہے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور ساتھ ساتھ آپ نے دعا بھی فرمائی۔ حضور فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، لوگوں اپنے معاملات اپنے کام کاج صبح کے وقت میں کیا کرو۔ آقا فرماتے تھے اللہ میں دعا کرتا ہوں میری امت کے لیے ان کے صبح کے کام کے اندر برکتوں کا نزول فرما دیں، میٹنگ کرنی ہو، کاروبار کرنا ہو، پروگرام بنانا ہو، حل چلانا ہو، کوئی اور دیگر کام کرنے ہو، حضرات فجر کے بعد پہلے وقت میں صبح کے وقت میں کام کیا کریں۔ ویسے بھی نا فجر کے بعد سوئے رہنے کی وجہ سے رزق تنگ ہو رہا ہے، فجر کے بعد سویا نہ کریں، فجر کے بعد پہلے وقت کے اندر اپنے معاملات کیا کریں، لین دین کیا کریں، کاروبار کیا کریں، معاملات کیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری دعا ہے اپنی ہر امتی کے لیے جو صبح کے پہلے وقت میں کام کرے گا اللہ اس کے معاملات اور کام کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے رات کو جلدی سونے کا حکم ہے اور صبح جلدی اٹھنے کا حکم ہے۔ بہت کم ایسی حدیثیں محدثین نے بڑی تلاش کی، بڑی کوشش کی، وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث تھی کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، آقا علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ محدثین نے بڑی چھان بین کی کہ ہم دیکھیں حضور علیہ السلام نے کبھی عشاء کے بعد باتیں کی ہیں؟ بہت کم چیزیں ملی ہیں، یا کبھی مہمان آگے تو آپ نے باتیں کی ہیں، یا کبھی کوئی دینی پروگرام تھا آپ نے باتیں کی ہیں، یا کوئی جنگی کام کاج تھا آپ نے باتیں کی ہیں، یا حضور علیہ السلام نے میاں بیوی کے لیے ان کے معاملات کے لیے رات کو باتیں کرنے کی اجازت دی، وگرنہ عام طور پر عشاء کے بعد حضور علیہ السلام نے آرام کرنا پسند کیا ہے، صبح کے وقت میں جلدی اٹھ کر اپنے معاملات کرنے کو پسند کیا ہے۔ کہا جو آدمی دن کے شروع حصے میں فجر کے بعد کام کاج کرے گا اللہ اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے، چار چیز۔ پانچویں چیز یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حیات طیبہ برکت والی زندگی
خیر والی زندگی، رحمت والی زندگی، فضل والی زندگی، انعام اور احسان والی زندگی مل جائے۔ پھر یوں کرو کہ ہمیشہ نیکی کیا کرو، جہاں تمہیں نیکی کرنے کا موقع ملے پھر آنکھیں نہ بند کیا کرو، پیچھے نہ ہٹا کرو، جیسے ہی نیکی کا موقع ملے تم نیکی کر لیا کرو، اللہ تمہیں رحمتوں والی اور برکتوں والی زندگی عطا فرما دے گا۔ قرآن پاک کے اندر موجود اللہ پاک فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، مرد ہو عورت ہو، ایمان لانے کے بعد جو آدمی نیک عمل کیا کرے گا، اچھے کام کیا کرے گا، اللہ اس کو رحمت اور برکت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، پانچویں چیز کیا ہے کہ ہمیشہ نیکی کیا کرے، گناہ والے کاموں سے بچا کرے۔ یہ دیکھیں نا موبائل آپ کے پاس موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، دیکھیں اس کے اندر اچھی چیزیں بھی موجود ہیں، غلط چیزیں بھی موجود ہیں۔ آپ کو کاروبار کرتے ہوئے اچھی چیز بھی ملتی ہے، بری چیز بھی ملتی ہے، آپ کو حق حلال کی روزی بھی نظر آتی ہے، حرام کی روزی بھی نظر آتی ہے، آپ کی زبان سے گالی بھی نکل سکتی ہے، اللہ کا ذکر بھی نکل سکتا ہے، آپ اپنے معاملات کے اندر اچھائی بھی کر سکتے ہیں، بدی برائی بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات قرآن یہ کہتا ہے جو آدمی ہر موقع پر نیکی کو اختیار کرتا ہے، جو آدمی گالی کو چھوڑ کر ذکر کرتا ہے، حرام کو چھوڑ کر حلال کو اختیار کرتا ہے، بدی کو چھوڑ کر حسنہ نیکی کو اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ بالخصوص نیکیوں میں سے ایک چیز کو یاد کر لیں، نیکیوں میں سے ایک چیز بڑی کام کی چیز، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صلہ رحمی کرے گا، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ سب سے پہلے، پھر بیوی بچوں بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ آپ ہمیشہ جڑ کر رہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ تم سے تعلق نہیں رکھتے تم ان کے ساتھ تعلق رکھو، اگر وہ تمہیں اپنی شادی میں نہیں بلاتے کہو کوئی بات نہیں، تم نے نہیں بلایا، تم میرے بھائیوں میں تو تمہیں بلا دوں، اگر وہ تمہیں دھکے دیتے تم ان کو سینے سے لگاؤ، تمہیں بائیکاٹ کرتے تم ان کے ساتھ ناطہ بڑھاؤ۔ کہا جو آدمی بالخصوص نیکیوں میں سے صلہ رحمی یعنی رشتہ داری جوڑے گا اور ساتھ ساتھ اچھا اخلاق رکھے گا، معاملہ ملتے جلتے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ، آقا فرماتے ہیں صرف تم کسی آدمی کے سامنے چہرہ مسکرا کر مل لیا کرو، اللہ اس میں بھی تمہیں برکت اور نیکی عطا فرمائے۔ صرف خوش ہو کر مل لیا کرو، یہ نہیں کہ بندہ بات کرے موبائل اٹھاؤ منہ پر 12 بجے غصہ آ جائے لڑائی جھگڑا، نہیں، پیار کے ساتھ بات کر لیا کرو۔ کہا جو آدمی صلہ رحمی یعنی رشتہ داری جوڑے گا اور اچھا اخلاق پیش کرے گا، پتہ کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الرحم وحسن الخلق، آقا فرماتے ہیں لوگوں یہ دو چیزیں ایسی چیزیں ہیں یا مران الدیار، اس کی وجہ سے اللہ پاک ڈیروں اور گھروں کو بھی آباد فرما دیتا ہے، وَيَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ، اس کی وجہ سے اللہ پاک بندے کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فضیلت الشیخ قاری احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ چلیے اب آگے ہیں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک حسن خلق کی وجہ سے، اللہ پاک رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے ڈیرے بھی آباد فرما دیتے ہیں، اللہ عمر کے اندر برکتیں اور اضافے بھی فرما دیتے ہیں۔ صحیح حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مروی ہے، مسند احمد شریف میں موجود ہے۔ اس چیز کا آئندہ سے خیال رکھیں گے یا نہیں؟ کوئی آدمی آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، شادی میں نہیں بلاتا، کہا کریں کوئی بات نہیں، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، عزیز ہے، پیارا ہے، کزن ہے، اس کا اپنا ظرف تھا، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا نہیں بلا سکا، کوئی بات نہیں، اپنے رب کے حکم کی وجہ سے میں اسے نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے جی، اس چیز کا آئندہ سے خیال رکھنا ہے یا نہیں؟ خیال رکھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ میرے بندو ایسے کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ سے برکت کی دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں برکتوں کے خزانے عطا فرمائے گا۔ دعا بھی کیا کرے، دعا بھی کیا کرے۔ کچھ آپ نے دعا والی چیزیں پڑھ لی ہیں، عمل والی چیزیں، اب دعائیں بھی سیکھ لی۔ اللہ سے ہمیشہ برکت کی دعا مانگا کریں، اللہ ہمیں برکت عطا فرما۔
اور یاد رکھیے پہلی بات دوبارہ یاد کر لیجئے، خیر ہو، فضل ہو، رحمت ہو، برکت ہو یا انعام یا احسان ہو، یہ 6 کے 6 چیزیں ایک ہی معنی پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی مہربانی پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندوں مجھ سے مانگا کرو۔ آقا علیہ السلام نے برکت کی دعائیں اپنی امت کو سکھلائیں کثرت کے ساتھ۔ دیکھیے نا جب کبھی آقا علیہ السلام کوئی آپ کے کسی امتی کو کوئی معاملہ پیش ہوتا نا، کوئی مسئلہ ہوتا، میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ داری بچے اور بچی کا معاملہ کر رہا ہوں، کروں یا نہ کروں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمیں ایک دعا سکھلایا کرتے تھے جس کو دعائے استخارہ کہتے ہیں۔ کہا لوگوں جب بھی کوئی کام کرنا ہو اس سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگ لیا کرو، اللہ پاک تمہارے معاملے کو بہتر کر دے گا، جہاں بھی خیر اور برکت ہوگی اللہ تمہارے دامن میں جمع کر دے گا، جہاں بھی نقصان اور برائی بدی ہوگی اللہ پاک تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ وہ دعا آپ یہاں پر مولانا قاری عمران سے موجود ہے، ان سے سیکھ لیجئے گا۔ اس کے اندر ایک لفظ یہ موجود ہے ثم بارک لی فیہ، اللہ یہ میں نے تجھ سے یہ کام کرنے کا، یہ معاملہ کرنے کا، اللہ تجھ سے یہ معاملہ تیرے سامنے رکھا ہے مالک، یہ میری کوشش ہے لیکن تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس میں برکت کا نزول تو فرما، برکت کا نزول۔ کبھی حضور علیہ السلام نئے شادی کرنے والے مرد عورت کو دیکھتے آپ دعا دیا کرتے تھے اللہم بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، شادی کرنے والے اللہ پاک تمہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ برکتوں کے تیرے دروازے کھول دے، ہر نیکی کے کام میں اللہ پاک تمہیں اتفاق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے امت کے لوگوں کو، امت کو شادی کے موقع پر بھی برکت کی دعا دینے کا، برکت کی دعا لینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام جب کھانا بھی کھایا کرتے تھے نا، جب کھانا کھایا کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں کئی دعائیں آقا علیہ السلام نے فرمائی ہیں، لیکن ایک یہ دعا بھی ہوا کرتی تھی اللہم بارک لنا فیہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس کھانے کے اندر برکت عطا فرما دے، اللہ اس کھانا، یہ کھانا جو ہم نے کھایا اس کے اندر برکتوں کا نزول فرما، مزید عطا فرما، وآتنا خیرا منہ، اللہ اس سے بہتر عطا فرما۔ جب حضور علیہ السلام دودھ پیا کرتے اس وقت بھی اسی طرح کی برکت کی دعا مانگا کرتے۔ معنی یہ ہوا آقا علیہ السلام شادی کا معاملہ ہو، حضور علیہ السلام نے کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں، دیگر معاملات کے اندر اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے اللہ کے بندو اللہ سے برکت مانگا کرو، اللہ تمہیں برکتوں سے مالا مال۔ اور آخری چیز ذکر کر کے میں اپنے مہمان محترم کو آنے کی دعوت دوں گا۔ آخری بات پلے باندھنے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنا کچھ عطا کر دیا ہے، رزق ہے، اولاد ہے، عزت ہے، مال ہے، رقبہ ہے، زمین ہے، عزت جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ عطا کر دیا ہے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ میری دی ہوئی برکت پر جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس برکت کو بقا بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس کو دوام بھی نصیب فرمائے گا، یعنی اللہ اس کو باقی بھی رکھتا ہے اور اس کے اندر برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے اندر اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرتے جاؤ گے میں تمہیں بڑھاتا جاؤں گا، زیادہ دیتا جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سارے اسباب کو، عقیدے کی باتیں یا عمل کی باتیں، مالک ہمیں ان چیزوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے نیک عمل کے ذریعے ان رحمتوں کے نزول کو جھوم جھوم کر برستا ہوا دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔